2009 منگل کے روز مجھے مظفر آباد وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ آج ہمارا یہ وزٹ عرفان ایجوکیشن اسپانسر پروگرام کے تحت ہوا ہے۔ آج ہم جس طالبہ سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں وہ نہایت ذہین اور ہونہار طالبہ ہے۔ سعدیہ مظفر آباد کے ایک اسکول میں 9ویں کلاس کی طالبہ ہیں۔ سعدیہ کے والد 2005 میں آنے والے زلزلہ کے دوران انتقال کر گئے تھے۔ والد کے انتقال کے باعث گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے سعدیہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ سعدیہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ ایک نجی فلاحی ادارہ کاپیاں، کتابیں اور یونیفارم مفت دیتا ہے، اور یوں تقریباً 1 سال ضائع ہونے کے بعد سعدیہ نے اپنا تعلیمی سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ سعدیہ 3 سال سے اپنی بہن ایمن کے ساتھ اسکول میں زیر تعلیم ہے اور نہایت احسن انداز میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعدیہ کی تعلیمی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سعدیہ کے گھر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سعدیہ کے گھر کا ماحول کیسا ہے اور سعدیہ کس طرح تعلیم میں اتنی اچھی پوزیشن حاصل کر رہی ہیں۔ سعدیہ اپنی بہن ایمن اور والدہ کے ساتھ ایک کمرے کے کچے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ کمرہ ان تینوں افراد کو مالک مکان نے اپنے گھر کے کام کاج کے سلسلے میں بطور کرائے پر دے رکھا ہے۔ ہم اسکول سے سیدھا سعدیہ کے گھر پہنچے اور میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ پورا گھر جو صرف 2 عدد چارپائی، چند برتن اور شاید چند کپڑوں پر مشتمل تھا، دن 2 بجے مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پتہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ مالک مکان نے بجلی کاٹ دی ہے کیونکہ سعدیہ کی والدہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتی۔ دوپہر کا وقت تھا اور نہایت گرمی اور نہ ہی بجلی، اور اوپر سے ستم یہ کہ آج سعدیہ کی ماں نے کھانا بھی نہیں بنایا کیونکہ مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے اور چولہے میں گیس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ گھر میں راشن بھی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور کمرے میں پڑا ہوا چولہا اور برتن نہایت صاف اور چمک رہے تھے کہ شاید اب 2 دن ان برتنوں اور چولہے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے ایک سوال کے جواب میں سعدیہ کی امی نے جواب دیا، گوشت ہم لاتے ہی نہیں ہیں، کبھی کبھار کے عید پہ لاتے ہیں، تو بس جو دال سبزی روٹی جو بھی ہو کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میری بیٹیاں بھوکھی بھی جاتی رہی ہیں اسکول میں۔ اس مرتبہ جب پیپر ہوئے 3 بار میری بیٹیاں صبح صبح بھوکھی گئی ہیں اسکول، تو جب کچھ نہیں ہوتا نا، اللہ میاں خود ہی صبر دے دیتے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر کیمرے کے پیچھے ہونے کی وجہ سے خوش قسمتی سے میں اپنے آنسوؤں کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ سعدیہ کی والدہ چونکہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، اس لیے سعدیہ اسکول سے گھر واپس آ کر گھر کا کام کاج خود کرتی ہے، اور گھر کے کام ختم کر کے سعدیہ اسکول سے ملنے والا ہوم ورک شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں میری آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو نکل آئے جب معلوم ہوا کہ تقریباً 3 ماہ سے سعدیہ اور اس کی والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس لیمپ میں مٹی کا تیل ڈلوا سکیں تاکہ رات کو اس ایک کمرے کے گھر میں کچھ روشنی ہو اور سعدیہ رات میں بھی پڑھائی کر سکے، مگر شاید حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور سعدیہ دن 2 بجے کمرے میں نہ ہونے والی روشنی میں پڑھائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھے جو بھی ہوم ورک ملتا ہے میں 5 بجے تک کر لیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے گھر لائٹ نہیں ہے تو اس کا بہت پرابلم ہوتا ہے۔ سعدیہ کے خواب شاید سعدیہ کی ماں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مفت تعلیم، کاپیاں، کتابوں کے باوجود 2-3 دن کے فاقوں نے سعدیہ کی ماں کو مجبور کر دیا، اور ماں نے اپنی دونوں بچیوں کو تعلیم سے روک دیا اور ایک یتیم خانے میں داخل کر دیا۔ سعدیہ نے اس بارے میں ہم سے 2 دن پہلے رابطہ کیا اور ہمیں ایک خط ارسال کیا۔ مجھ سے کنٹرول نہ ہو سکا اور میں پھر مظفر آباد پہنچا۔ آئیے سعدیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط، اسی کی زبانی اس کا کچھ حصہ آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ لوگوں سے انہی دنوں کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گی۔ آج سے 1 ہفتہ قبل میری ماما نے مجھے اسکول سے ہٹا کر 10 میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس لیے 10 والے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانا پینا اور رہائش بھی فراہم کرتی ہیں۔ ماما کے اس فیصلے پہ مجھے اس قدر دکھ ہوا کہ گھر آ کر میں نے اپنی کتابیں پھاڑ دیں۔ ہم سعدیہ اور ایمن کی تعلیم اور بیوہ خاتون کا گھر بنانے کے ساتھ ساتھ سعدیہ کی امی کو ایک ہنر بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے معاونین سے اور درد دل رکھنے والے صاحب ثروت لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ شاید ہمارے اس نیک کام سے اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔